السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ بے اولادوں کو اللہ عز و جل نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ سب کی ہر جائز دلی خواہش کو اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق پورا فرمائے۔ فرض علوم کورس ہمارا ویڈیو نمبر 7، اور آج کیونکہ عقائد کے اوپر ہی ہمارا کلام ہے تو آج ہمارا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے حشر کے متعلق۔ سوال: حشر کا انکار کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ حشر کا مطلب ہے قیامت۔ قیامت بے شک قائم ہوگی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا، نہ ہی ہم ہنسی مذاق میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ یہ اکثر لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، تو ایسا جملہ مذاق میں بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ قیامت آنی ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ سوال: حشر صرف روح کا ہوگا یا روح اور جسم دونوں کا ہوگا؟ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے عقیدے میں سب سے پہلے تو یہ بات شامل ہے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے عقیدے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو حشر، جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ روح اور جسم دونوں سے ہونا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ اپنی قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار۔ ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی سواری پر 3، اور کسی پر 4، اور کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر جو ہے وہ منہ کے بل چلتا ہوا حشر کے میدان تک جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لائے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ میدان حشر جو ہے یہ کہاں ہوگا اور کون سی زمین پر ہوگا؟ میدان حشر جو ہے یہ ملک شام کی زمین پر ہوگا۔ میدان حشر جو ہے یہ ملک شام کی زمین پر ہوگا، قائم ہوگا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ سمجھے کہ یہ مسئلہ کمزور ہے تو اس میں حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے، امام احمد بن حنبل سے جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ اس میں زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کا کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا۔ اس دن زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ اب 4000 برس کے فاصلہ پر ہے، اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ ابھی جو آفتاب ہے وہ 4000 برس کے فاصلے پر ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس دن جو ہے وہ آفتاب جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس صورتحال میں اگر سر کے مقابل آ جاتا ہے تو گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، اور اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ عز و جل ہمیں معاف فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں قیامت کی سختیوں، قیامت کی گرمیوں سے محفوظ رکھے۔ میدان حشر میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اب مٹی کی زمین ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا تو اس کی تپش کون بیان کر سکے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے
بیجے جو ہیں وہ ہمارے جو دماغ ہیں وہ کھولتے ہوں گے، اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس سے وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ یعنی مسلمان بھی اس دن پسینے میں ہوں گے، اور جتنے جس طرح کے کسی کے اعمال ہوں گے وہ اتنے پسینے میں ہوگا، لیکن جو کافر ہیں وہ منہ کے بل ہو جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، اور وہ اس میں ڈبکیاں کھائیں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو خفیت ہوگی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، زبانیں سوکھ جائیں گی، بہت ہی برا حال ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی، ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں، یہ بڑے سخت، بہت ہی سخت قیامت کا منظر ہے، لیکن جو بندے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں، جن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کوشش کریں، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، ورنہ بہت ہی مشکل حالات ہوں گے۔ قیامت کے دن جو ہے آدھے کے قریب گزر چکا ہوگا، تو اہل محشر اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈیں، کسی کو کہیں کہ کوئی طریقہ کار ہو کہ محشر کا حساب شروع ہو۔ یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ہیں لوگ مختلف صحابہ اکرام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ سردار ہیں، آپ ابو البشر ہیں، تو آپ اللہ عز و جل سے جو ہے وہ کہیں کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ اسی طرح پھر حضرت نوح کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے۔ لیکن آخر جو لب لباب ہے اس ساری احادیث کا، اور اس کا جو سارا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ آخر میں آقا مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ عز و جل سے التجا کریں گے، تو پھر حساب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ، ہمارے نبی کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اس دن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں بچائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ دیکھیں، بہت ہی مشکل مراحل ہیں، اور ہماری نیکیاں تو ہر کسی کام کی نہیں ہیں، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط کر لیں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، تاکہ اس دن ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قیامت کے دن میں نامہ اعمال لوگوں کو کیسے دیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکیوں کو دائیں ہاتھ میں اور بدوں کو بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوض کوثر، حوض کوثر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، اور اس حوض کوثر کی مسافت جو ہے وہ 1 مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی ہیں، اور حوض کوثر کا جو پانی ہے یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پر جو برتن ہیں ان کی گنتی جو ہے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس پانی کو پیے گا اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، اور اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ ہمیں آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔
اس کے بعد ہے میزان کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ باری ہونے کا یہ معنی ہے، یعنی اگر نیکی کا پلہ باری ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور دنیا کا سا معاملہ نہیں ہے کہ جو باری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی اطاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو علم پہنچایا اس کی روح میں جو ہے یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ پل صراط جو ہے، پل صراط بھی حق ہے۔ یہ ایک پل ہے بہت ہی باریک، یہ جو ہے جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، پل صراط سے تو ہر کسی نے گزرنا ہے، اور جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل سے گزریں گے، پھر اور انبیاء مرسلین، پھر یہ امت، پھر دوسری امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی جس طرح کے کسی کے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے وہ پل صراط سے گزرے گا، اور بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا، اور ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، اور کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یعنی جس طرح انسان کے اعمال ہوں گے جتنا اس کا رتبہ ہوگا اسی کے مطابق ہوگا، اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ وہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چیونٹی کی چال میں جائے گا۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکے ہوں گے۔ جو شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لیں، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، اور بعض کو جہنم میں گرا دیا جائے گا اور یہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمانا اور ہم کو پل صراط سے جلدی سے گزار دینا، تاکہ ہم جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جا کر پانی پئیں۔ حساب کتاب اور پل صراط سے گزرنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں سے جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، وہاں سے پل پر رونق افروز ہوں گے اور گرتے ہوئے کو بچائیں گے۔ غرض کہ ہر جگہ ان کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور انہی کے سوا کس کو پکارے، کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسرے کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی کہ جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، تمام عالم کا جو ہے وہ ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گے، آقا کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، تو حالات بہت مشکل ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور کیا قیامت کے دن کسی کے لیے ہلکا بھی ہوگا؟ جی ہاں، اللہ عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا وقت گزر جائے گا۔ حالانکہ یہ وقت بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا وقت نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال سے بھی بڑا ہے، تو یہ وقت اتنی آسانی سے تو نہیں گزرے گا، لیکن دیکھیں اللہ کی شان، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے یہ جو وقت ہے وہ جلدی گزر جائے گا، وہ بہت جلدی اس سے گزر لیں گے۔ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک فرض نماز، اور بعض تو اس سے بھی جلدی۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالی ہمیں بھی پل صراط سے جلدی گزارے گا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا بھی حساب اللہ عز و جل ہلکا فرمائے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، علم دین سیکھنا ہوگا، جتنے بھی فرائض ہیں، نماز کی تو پابندی ہر حال میں ضروری ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہوگی، اور ساتھ میں ہم بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا،
حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سب سے مفلس ہے، سب سے مفلس کون ہوگا، غریب کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مال کم ہوگا زمانے میں تو وہی مفلس ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر مفلس وہ شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوگی، بہت سی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے جہنم میں چلا جائے گا؟ تو وہ ایسے ہوگا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ جب اس کا لوگوں کا ساتھ اس کا حساب کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائیں گی، لیکن حساب پھر بھی باقی رہ جائے گا، پھر لوگوں کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ حقوق العباد میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت والے دن ایسے ہو جائیں کہ اتنے نیکیاں لے کے جائیں لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو اور ہماری نیکیاں ہمارے کسی کام نہ آئیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ہمارے ہاں اکثر یہ معاملات پیش آتے ہیں، ساس بہو کی لڑائی میں اور اس طرح کے معاملات میں بہت سی دل آزاریاں ہوتی ہیں۔ کسی کی بھی بیٹی کا دل نہ دکھایا کریں، یہ بیٹیاں تو رحمت ہیں، یہ انہوں نے تو آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کسی مومن کی دل آزاری نہ ہو، اخلاق اپنا اچھا کریں، اپنے کردار کو روشن کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا تعاون کریں، جہاں کہیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور ساتھ میں فرائض کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔